حضرین و سامعین، آج کے خطبہ اور حجاج کرام کو چند وصیتیں۔ اس موضوع پر فاضل خطیب نے بہت ہی شاندار اور عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور یہ بات جان لو کہ سب سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتر طریقہ ہے، اور دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں ہیں وہ سب سے بری چیزیں ہیں، اور ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، ان دنوں میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں ان پر بیت اللہ کے حج کو فرض قرار دے دیا ہے، اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے لہذا تم حج کرو۔ اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ان کے درجات کو بلند کر دے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور حج کے دوران فسق و فجور سے، شیطانی باتوں سے دور رہتا ہے، تو اس دن کی طریقے سے لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، یہ چند نفع بخش اور مفید وصیتیں ہیں انشاءاللہ جو میں ان لوگوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور سب سے عظیم وصیت ہماری طرف سے ان کے لیے یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کریں اور اپنے حج کا مقصد اللہ کی رضا بنائیں، کیونکہ حج عبادت ہے، اور عبادت جب تک خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگی اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے ارشاد ہے وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ خالص یکسوئی کے ساتھ ایک معبود کی عبادت کریں۔ لہذا جو عمل خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے بے نیاز ہے جس عمل کے اندر انسان کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو ملا لیا، شریک کر لیا، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا احرام باندھا تو کیا فرمایا؟ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اللہ رب العالمین میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں جس کا مقصد نہ ریاکاری ہے اور نہ دکھاوا ہے، لہذا ہماری نیتوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہم حج کریں۔ اور دوسری شرط یہ عمل کی قبولیت کے لیے کہ ہماری یہ کوشش ہو کہ ہمارا یہ حج اور ہمارا ہر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ بھی کسی بھی عبادت کی قبولیت کی دوسری شرط ہے۔ ہمارے نبی نے حج فرمایا اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو۔ لہذا اے حج کرنے والے، اے وہ لوگوں جنہیں اللہ رب العالمین حج کی سعادت سے بہرہ مند کرنے والا ہے، انہیں چاہیے کہ حج پر جانے سے پہلے حج کا طریقہ سیکھ لیں، نبی کے حج کے طریقے کو جان لیں، تاکہ وہ حج میں کسی طریقے سے کوئی غلطی نہ کریں۔ ان کو چاہیے کہ حج کے تعلق سے جو کلاسیں ہوتی ہیں، جو دروس ہوتے ہیں، ان کلاس اور دروس کے اندر وہ شرکت کریں، اور اسی طریقے سے اس کے تعلق سے جو کتابیں ہیں، صحیح کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھیں۔ انہی کتابوں میں سے سعودی عرب کے سابق مفتی علامہ امام شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی، جس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، جس کا نام ہے تحقیق والایضاح لکثیر من المسائل الحج والعمرہ۔ اسی طریقے سے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے
حج منسٹری کی طرف سے کتاب تقسیم کی جاتی ہے جس کا نام دلیل الحاج والمعتمر ہے، لہذا اس کتاب کو جانے سے پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش آئے تو علماء سے پوچھیں۔ اللہ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو، علماء کی طرف رجوع کرو۔ اور حاجیوں کے لیے ضروری ہے کہ جو شرعی رخصتیں ہیں، آسانیاں ہیں، ان آسانیوں کا فائدہ اٹھائیں تاکہ انسان خود آسانی کے ساتھ حج کر سکے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ اللہ کا فرمان ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی اور تکلیف نہیں چاہتا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کے رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب انہیں کسی بات کی رخصت دی جائے تو اس رخصت کے اوپر عمل کریں، جیسے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو عظیمت ہے، جو فرائض ہیں ان پر عمل کرے، ایسے جب اللہ کی طرف سے رخصت ہو تو اس رخصت کے اوپر بھی انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ حج کے دوران سکونت کو لازم پکڑو۔ اللہ کے رسول نے حج کیا اور کہا یا ایھا الناس سکینۃ سکینہ، اے لوگو سکون کے ساتھ حج کرو، زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ لگاؤ۔ اور اس طریقے سے ایک حاجی کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ اس نے خلق کا مظاہرہ کرے وہ، کیونکہ جو حج کا سفر ہے اس کے اندر لوگوں کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ انسان ایسے ایسے حالات سے گزرتا ہے کہ انسان کے لیے مشکلیں آتی، پریشانیاں آتی ہیں، لہذا ایک حاجی کو چاہیے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے اور حج کے دوران صبر کرے۔ تمام مناسک کی ادائیگی میں اگرچہ وہ مشکل ہی کیوں نہ ہوں، اس کے اندر پریشانیاں ہی کیوں نہ ہوں، لیکن انسان کو ان تمام مناسک کو اور تمام ارکان واجبات کو عمل کرنے میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ ایسے اگر کوئی ساتھ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے تو آپ اس کے ساتھ صبر کریں، خاص طور سے جو کمزور لوگ ہوں اور بوڑھے لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، اور اس طریقے سے خواتین ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، بردباری سے پیش آئیں، لوگوں کو معاف کر دیا کریں، کیونکہ بردباری اور نرمی ایسی چیز ہے کہ جہاں بھی آتی ہے اس چیز کو اچھا بنا دیتی ہے، اور جہاں سے بردباری اور نرمی نکل جاتی ہے وہ چیز مشکل بن جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ پورے سفر کے دوران بلکہ پوری زندگی میں بردباری اور اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے، کسی پر لعن و ملامت نہ کریں، نہ کسی کو گالی دیں، نہ غیبت کریں، نہ چغل خوری کریں، نہ مجادلہ کریں باطل کے اوپر، اور اس طریقے فحش باتوں سے دور رہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے دور رہیں، اور اللہ رب العالمین کے اس قول کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ تم حج کرو تو حج کے دوران فسق و فجور نہ کرو، اور حج کے دوران جدال اور لڑائی نہ کرو، اور اللہ کے رسول کے حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجاء کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی حج کرتا ہے اور حج کے دوران فسق و فجور سے دور رہتا ہے تو گناہوں سے ایسی پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طریقے سے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ لہذا دوران حج نیکیوں کے اندر مصروف رہیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کریں جو آپ کے دین کو نقصان پہنچائے، دوسروں کو نقصان پہنچائے، اور اس طریقے سے ایسے حاجیوں سے بھی دوری اختیار کریں جو حج کے دوران فسق و فجور کی باتیں کرتے ہیں، لایعنی باتیں کرتے، دنیاوی گفتگو میں اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ لہذا یہ تمام چیزوں کی میں آپ تمام لوگوں کو وصیت کرتا ہوں۔ اس بات پر انہوں نے اپنے پہلے خطبے کو ختم کیا، اور دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو تعلیمات جاری کی جاتی ہیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں انسان کے لیے آسانی ہوگی، آدمی کا حج خود آسانی سے ہوگا، اور جو حج کرنے جا رہے ہوں گے ان کا بھی آسانی کے ساتھ حج ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ولی امر کی، بادشاہ وقت کی، حاکم وقت کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولی الامر منکم، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحب امر ہے ان کی اطاعت کرو۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ لوگو جان کی حفاظت، یہ اسلام کی جو 5 بنیادی ضروریات ہیں انہی میں سے جان کی حفاظت بھی ہے، لہذا تم اسباب اپناؤ جن اسباب کے ذریعے سے تمہاری جان کی حفاظت ہو۔ لہذا تم دھوپ کے اندر، کھلے آسمان کے نیچے، سخت گرمی کے اندر یوں ہی بلا ضرورت باہر نہ گھوما کرو، اور اس طریقے سے دھوپ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ازدحام اور بھیڑ بھاڑ سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ پانی استعمال کرو، اور اس طریقے سے دوسروں کی بھی حفاظت کرو، اور تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی فرمائے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے عام مسلمانوں کی بھی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ایام گزر رہے ہیں
بڑے عظیم دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر کثرت سے تحلیل کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تکبیر کہو، تحمید کہو، اور اس طریقے سے تکبیر کے بلند الفاظ بلند کرو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد۔ بازار میں نمازوں کے بعد جب بھی موقع ملے انسان کو ان الفاظ کو بلند آواز سے بلند کرنا چاہیے۔ عورتیں خاموشی کے ساتھ کہیں گی اور مرد حضرات بلند آواز سے ان تمام چیزوں کو عمل کریں گے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا اے لوگوں اپنے دلوں کو اور اپنے کانوں کو اور اس طریقے سے اپنے جسم کی تمام چیزوں کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھو جو تمہارے دین کو برباد کر دینے والی ہیں۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت اللہ کے نزول ہوتا ہے، اور لہذا ان دنوں کے اندر خیر کے کام کرو، اور خیر کے کام کرنے میں ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا بھی ہے، خاص طور سے ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفہ کا روزہ، کیونکہ عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو حجاج کرام ہیں، حجاج کرام پر عرفہ کا روزہ نہیں ہوتا، ان پر عید کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج پر نہیں جا رہے ہیں، اور 1 دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان دنوں کو غنیمت سمجھیں، نیک اعمال کریں، صدقات و خیرات کریں، روزے رکھیں، تہجد وغیرہ، نوافل وغیرہ، اور اس طریقے جو خیر کے کام ہیں ان تمام چیزوں کی پابندی کریں۔ ایک واقعہ بیان کر کے انہوں نے اپنا خطبہ ختم کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے جب حج کیا تو حکیم بن حزام حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرفہ کے دن ان کے ساتھ 100 غلام تھے، 100 اونٹ تھے، 100 گائیں تھیں اور 100 بکریاں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ تمام کی تمام جائیداد میں اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتا ہوں۔ پورے عرفہ والوں نے بلند آواز سے تکبیر بلند کی اور کہا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اللہ تعالیٰ تو اس کی گردن کو بھی جہنم سے آزاد کر دے۔ تو یہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، لہذا ہمیں ان دنوں کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے دعائیں کی، اور دعاؤں کے بعد اپنے خطبے کو اختتام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو آسان کرے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ رب العالمین جب وہ واپس آئیں تو گناہوں سے پاک و صاف ہوں۔ حج کے دوران اللہ تعالیٰ ان سب کے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔